فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ صلاۃ التسبیح کا پڑھنا کیسا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ دیکھیے، صلاۃ التسبیح پڑھنے کے سلسلے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ملتا ہے ہمیں۔ بعض ائمہ اس کے جواز کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن بعض ائمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا بدعت ہے۔ اب ائمہ کے درمیان یہ اختلاف کیوں ہوا؟ دیکھیے، صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ بعض ائمہ نے تعداد لکھی کہ 11 احادیث ملتی ہیں اس سلسلے میں، لیکن جتنی بھی احادیث صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں ملتی ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں۔ بعض محدثین نے ان روایات کو موضوعات میں ذکر کرا، بعض محدثین نے ان روایات کو بہت زیادہ ضعیف قرار دیا، بعض محدثین نے ان روایات کو منکر کہا۔ تو صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں ایک روایت بھی صحیح ہمیں نہیں ملتی، اسی لیے ائمہ کے درمیان اختلاف ہوا۔ جو ائمہ اس کے جواز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی ساری ضعیف احادیث جب ہمیں ایک ساتھ مل رہی ہیں تو اگر ہم ان تمام احادیث کو ایک ساتھ جمع کریں گے تو یہ حسن لغیرہ درجے تک پہنچ جائے گی، یعنی اس درجے تک پہنچ جائے گی کہ اس پر عمل کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قاضی حسین اس کے قائل ہیں کہ اس کو پڑھنا مستحب ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام ائمہ اور محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ اتنی ساری ضعیف احادیث اگر ایک ساتھ جمع کی جائیں اور رکھی جائیں، دیکھا جائے انہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچ جائے گی، اسی لیے اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اتنی ساری ضعیف حدیث کو ایک ساتھ جمع کرنے سے یہ حسن لغیرہ بن جائے گی، تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو ائمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور اس کو بدعت قرار دیتے ہیں وہ اپنے دلائل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح یہ جو نماز ہے یہ عام نماز سے الگ ہٹ کر ہے، یعنی اس کے اصول اور قواعد اتنے الگ ہٹ کر ہیں کہ جو نماز کے سلسلے میں جو صحیح احادیث ہمیں مل رہی ہیں تو ان احادیث سے یہ چیز ٹکرائے گی، ان احادیث سے اس کے اصول ٹکرائیں گے، یعنی فرض نماز کے سلسلے میں اور نفل نماز کے سلسلے میں ہمیں جو نمازیں ملتی ہیں ہمیں وہ تمام نمازوں کے اصول اس نماز سے ٹکراتے ہیں۔ جیسے بعض ائمہ کا کہنا ہے کہ اگر قرات ختم کرنے کے بعد اگر آدمی فوراً رکوع نہ کرے اور کھڑا رہے، اس میں تاخیر کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ بعض ائمہ کے نزدیک اگر جلسہ استراحت یعنی 2 سجدوں کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا جائے اور وہ ٹائم ذرا لمبا ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یہ عام نمازوں کا اصول ہے، لیکن اس نماز کے اندر ہمیں جو اصول ملتے ہیں وہ بالکل الگ مل رہے ہیں۔ تو جو صحیح احادیث نماز کے سلسلے میں ہمیں مل رہی ہیں وہ تمام احادیث اس سے ٹکرا رہی ہیں، اس کے اصولوں سے ٹکرا رہی ہیں، یعنی اس نماز کے اندر قرات کے بعد بھی آپ کو کھڑے رہنا ہے، رکوع نہیں کرنا آپ کو۔ اس نماز کے اندر ہمیں جلسہ استراحت بھی کرنا ہے، دونوں سجدے کرنے کے بعد ہمیں فوراً کھڑے ہونا ہے، لیکن اس نماز کے اندر ہمیں بیٹھنا ہے۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے اگر آدمی پہلی رکعت کے اندر مستقل بیٹھا رہے اور کھڑا نہ ہو، تو یہ تمام اصول ٹکراتے ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس نماز کے سلسلے میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں مل رہی۔ اگر کوئی حدیث صحیح مل رہی ہوتی ہمیں اس نماز کے سلسلے میں تو ہم کہتے کہ ہاں صحیح ہے، اتنی بڑی فضیلت کی نماز، اتنی بڑی فضیلت ہمیں اس نماز کے سلسلے میں مل رہی ہے، اس کے باوجود بھی اس نماز کے سلسلے میں جتنی احادیث ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں۔
تو ائمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ بھی اور ائمہ اور محدثین ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اس کو پڑھنا بدعت ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو ہمیں حدیث ملتی ہے وہ تمام کے تمام ضعیف ہیں۔ جو فضیلت ہمیں ملتی ہے حدیث کے اندر، ضعیف حدیث میں ہی، وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چچا جان، کیا میں آپ کو عطیہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو ہدیہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو نہ بتاؤں ایسی 10 باتیں؟ اگر آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے، نئے اور پرانے، ارادے سے کیے ہوئے اور بغیر ارادے کے کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، کھلے اور چھپے، سب گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اور وہ 10 باتیں یہ ہیں کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں اور اس طرح پر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو یہ صلاۃ التسبیح روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہر جمعے کو، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو سکے تو ہر مہینے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں 1 مرتبہ، اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ تو یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح مانی جاتی ہے، لیکن یہ حدیث بھی بہت زیادہ ضعیف ہے، یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ التسبیح کے متعلق کہتے ہیں، میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح سنت نہیں ہے، اور اس کی حدیث جتنی بھی ملتی ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں دوسری وجوہات بھی ہیں اس کے اندر۔ سب سے پہلی چیز وہ کہتے ہیں کہ عبادت کا جو بنیادی اصول ہوتا ہے وہ ممانعت اور پابندی کا ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ اس کا کوئی ثبوت ہو۔ یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سب کے سب منع ہیں، سوائے اس کے وہ عبادت کرنا جائز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس کا تو کوئی ثبوت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوسری وجہ جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو خود احادیث ہیں وہ خود مضطرب ہیں، ان کی احادیث میں اضطراب پایا جاتا ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جو ساری حدیثیں مل رہی ہیں اس میں بھی الگ الگ باتیں ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نماز ثابت ہوتی تو اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں صحیح حدیث ملتی، اس کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث نہیں مل رہی، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہاں تک صلاۃ التسبیح کا تعلق ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے۔ اس کے بعد ائمہ کا کہنا ہے، جو ائمہ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 4 اماموں میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان 4 ائمہ میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ مستحب ہے، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے متعلق تو کچھ سنا ہی نہیں، یعنی کوئی بات ہی نہیں سنی گئی اس کے متعلق۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنی فضیلت والی ہوتی تو ہمیں ان 4 بڑے ائمہ جو ہیں ان میں سے کوئی ایک نہ ایک اس کا قائل ضرور ہوتا، لیکن کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ التسبیح کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ائمہ میں سے کسی نے بھی اس کو مستحب نہیں کہا، اور ان کی بات یہ بالکل سچی ہے، کیونکہ اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس نماز پر غور کرے گا اسے اس میں کئی قسم کے عیب نظر آئیں گے، اس نماز کی کیفیت میں بھی عیب نظر آئیں گے، اور اس کے طریقے میں بھی اختلاف نظر آئے گا۔ اس کے طریقے میں اختلاف کیسے نظر آئے گا؟ اس کے طریقے میں ہمیں 2 طرح کے طریقے ملتے ہیں اس نماز کو پڑھنے کے۔ ایک طریقہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور دوسرا طریقہ جو حضرت عبداللہ ابن مبارک بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو طریقہ ہمیں بتاتے ہیں، اس طریقے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ دونوں سجدوں کے بعد
اس کلمے کو نہیں پڑھا جائے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں سجدوں کے بعد اس کلمے کو نہیں پڑھا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو طریقہ بتاتے ہیں اس میں دونوں سجدوں کے بعد اس کلمے کو 10 بار پڑھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو طریقہ بتاتے ہیں اس میں قیام میں 25 مرتبہ اس کلمے کو پڑھا جائے گا، 15 مرتبہ قراءت سے پہلے اور 10 مرتبہ قراءت کے بعد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو طریقہ بتاتے ہیں اس میں قیام میں 15 مرتبہ اس کلمے کو پڑھا جائے گا۔ تو اس کے طریقے کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور کہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہوتی نماز تو اس کی روایت ہمیں کثیر تعداد میں ملتی اور اکثر صحابہ اسے نقل کرتے، لیکن یہ ہمیں نہیں مل رہی، اور کوئی صحیح حدیث موجود ہوتی لیکن ہمیں اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صلاۃ التسبیح ہے یہ نماز کی جنس سے، اور بلکہ وہ کہتے ہیں عبادت کی جنس سے ہی خارج ہے، کیونکہ کسی عبادت میں یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ اسے روزانہ کرو یا ہفتے میں ایک بار کرو یا مہینے میں ایک بار کرو یا سال میں ایک بار کرو یا زندگی میں ایک بار کرو۔ وہ کہتے ہیں یہ اختیار جو دیا گیا یہ خود عبادت کے جنس کے خلاف ہے۔ اگر مشروع ہوتی اور فضیلت والی بات ہوتی تو یہ ایک بار کیوں پڑھے زندگی میں؟ تو اس مسئلے کے اندر ہمیں ائمہ کے دونوں طرح کے اقوال ملتے ہیں۔ بعض ائمہ اور محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ اس کو پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعض ائمہ اور محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔